السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دوبارہ یہ مبارک مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ نصیب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رمضان کو مبارک فرمائے، اور اس کی مبارک رحمتیں اور اس کی انوار و برکات اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی نصیب فرمائے. الحمدللہ خوشی کی بات ہے، آج پہلی تراویح شروع ہوئی ہے اور الحمدللہ رمضان پورے ملک میں ایک ساتھ شروع ہوا ہے. یہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ. دوستو، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ ہمیں جو دیا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کی ترتیب کو بدلیں، ہم اپنے زندگی کے رخ کو بنائیں، میری زندگی کا رخ صحیح ہو. اس مبارک مہینے میں اور روحانیت والے ماحول میں آدمی بار بار یہ سوچے کہ میری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک قدم آخرت سے قریب کرتا جا رہا ہے. یہ بات مجھے سمجھنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے. زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. پلٹ کر دیکھیں ہماری زندگی کے کتنے رمضان آئے اور چلے گئے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک رمضان آتے رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلے رمضان تک میں رہوں گا یا نہیں. یہ آدمی سوچے تو یہ سوچ کر اپنی زندگی کے رخ کو بنائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ کفن کے لیے کپڑا تیار ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ابھی کپڑا جو ہے بازار سے منگوا لیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے جسم پر 2 چادریں ہیں، ایک منگا لو کافی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ابا جان اگر ہم تینوں کپڑے نئے بازار سے منگوا لیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کا مستحق تو زندہ ہوتا ہے، مردہ تو اپنے قبر میں اعمال کے ساتھ جاتا ہے. اس کا نام ہے زندگی کا رخ بدلنا. اور یہ رمضان المبارک اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ فہم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دلوں میں استعداد پیدا ہو. دلوں کی کھیتی کو زرخیز کرنے کا یہ موسم ہے، دلوں کے اندر کی سختی کو دور کرنے کا یہ موسم ہے. دن بھر روزہ رکھ کر 20 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہو. اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اس شخص پر جس کو یہ فہم مل جائے کہ میرا سفر آخرت کی طرف ہے. اسی لیے یہ جو مجلسیں ہیں رمضان المبارک کی، یہ رسمی مجلسیں نہیں ہیں، ہم اس کو مقصد کے طور پر بنانا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا ایک ایک عمل ہمارا با مقصد ہو. روزہ ہو، تلاوت ہو، دعائیں ہوں، ذکر و تسبیح ہو، اور اس کے ساتھ درس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک مقصد ہو. تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد
جو مجلسیں ہوں گی اس میں ایک حدیث پاک کے اندر ایک مستقل عنوان ہے کتاب الرقاق۔ حضرات محدثین نے اپنی تمام کتابوں میں اس عنوان کو، اس کتاب کو جمع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 8 مضامین لکھے ہیں، اس میں ایک مضمون ہے کتاب الرقاق۔ رقاق کہتے ہیں وہ باتیں جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، جس سے دل کے اندر رقت پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم اور آپ کی وہ باتیں، وہ ارشادات جس کو سننے کے بعد آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایسے مضامین کو جمع کیا گیا حضرات محدثین نے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الرقاق، اور اس کے اندر مختلف قسم کی احادیث ہیں۔ انشاءاللہ انہی احادیث کا مذاکرہ ہوگا۔ جیسے آج میں نے اس مجلس میں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس۔ مشہور روایت ہے، بارہا سنتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا ہے، اس کا اثر اپنی دل پر لینا۔ تمام محدثین، یہ کتاب الرقاق جو ہے، کتاب الزہد والرقاق، اکثر محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرات محدثین نے ان کتابوں کو جمع کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی، آخرت کا شوق کیسے تھا۔ اس سے ان چیزوں کو سن کر دل میں نرمی پیدا ہو۔ جس طرح گناہوں کا اثر دلوں کو سخت کر دیتا ہے، گناہ کا ایک اثر دل سخت ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جائزہ لے، دل، ایک حدیث ہے، جتنے محدثین ہیں جب وہ حضرات محدثین اپنے اساتذہ کے پاس جا کر حدیث سیکھتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، تو سب سے پہلے ایک حدیث سب کو پہلے پڑھنا پڑتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت۔ ہر طالب علم سب سے پہلے وہ حدیث پڑھے گا، بعد میں حدیث کی کتاب شروع کرے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، زمین والوں پر، من فی الارض، مسلمان غیر مسلم اس کی کوئی تخصیص نہیں، ہر ایک کے ساتھ، لیکن درجے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تمہاری مہربانی ہو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ تو یہ چیز کیسے دل میں پیدا ہو؟ ایک تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، روزہ دلوں کے اندر سختی کو دور کرتا ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر دلوں کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، اس کو آدمی سنے، کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کو سخت کر دی ہے، آخرت کو سمجھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، آخرت ہمیں یاد نہیں آتی۔ تو اسی لیے اس کو بار بار یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، تاکہ میری زندگی کا رخ صحیح ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، فرمایا 2 نعمتیں ہیں، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
آپ نے ہمیں توجہ دلائی، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ توجہ نہ دلاتے تو ہمیں احساس ہی نہ ہوتا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہمیں آپ بتا رہے ہیں یہ نعمت ہے۔ نعمتان، دو نعمتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی تمہیں ملی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان دو نعمتوں میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کثیر من الناس میں تو نہیں، آدمی جائزہ لے، کثیر من الناس میں تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو پھر جو ہے آدمی اس دھوکے سے نکلے۔ مبغون، غبن کسے مبغون کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں سے آخرت بنانے کے لیے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور شیطان اور نفس دھوکے میں، انسان دھوکے میں ہے، نہیں یہ ہمیشہ یہ نعمت میرے پاس رہے گی۔ کون سی نعمت ہے؟ ایک ہے صحت، دوسری فرصت۔ ایک صحت ہے، آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں صحت مند رہوں گا، بیماری میرے پاس نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے صحت، ذرا سوچیں۔ آج رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھ پاتے، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے، کئی آزار لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ صحت کا مطلب کہ آدمی، کیونکہ ساری عبادتیں موقوف ہیں صحت پر، اگر صحت ہی نہ ہو تو روزہ کیسے رکھیں گے، تراویح کہاں سے پڑھیں گے، قرآن پاک کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کو بغیر کیے اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن صحت کے زمانے کی خوب قدر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز فرصت ہے۔ فرصت کے معنی وقت ہے، اور وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ ذرا سوچیں، پچھلے 60-70 سال پہلے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں، چائے بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا انہیں، روٹی بنانے کے لیے کتنا وقت استعمال ہوتا تھا، چولہا جلاؤ لکڑی کا، پھر گرم کرو۔ دیکھیں، سوچیں، اس زمانے کے اندر وہ سہولتیں نہیں تھیں، لیکن اگر دیکھیں کتابوں میں پڑھیں، سب سے زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کی تلاوتیں، ان کی تسبیحات، ان کا جو وقت کو استعمال کرنا ہوتا تھا، حالانکہ سہولتوں کے کم ہونے کے باوجود ان کے پاس جو ہے نا اعمال کی کثرت تھی۔ اور آج سہولتیں بڑھ گئی ہیں۔ سہولتیں کیسی بڑھی؟ منٹس میں جو ہے نا چائے بن سکتی ہے، منٹس میں چولہا گرم ہو جائے گا، لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود آدمی کے پاس فرصت نہیں۔ یہ فرصت اس لیے نہیں ہے کہ جو سب سے بڑی بیماری سستی ہے وہ آ گئی۔ جس آدمی میں سستی ہوتی ہے وہ کبھی وہ فری نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سست آدمی ہمیشہ بزی رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ بزی ہیں یعنی سست آدمی ہمیشہ، جو آدمی مصروف رہتا ہے اس کے وقت میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیاں اتنی مصروف ہونے کے باوجود ہر ایک کے خط کا جواب، ہر عمل، ہر معمول ان کا پورا ہوتا تھا۔ ان کی تسبیحات، ان کی تلاوت، ان کی دعائیں، سب چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصروف ہیں، اپنے اوقات کو انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر، اے اللہ میں وقت کے بکھر جانے سے پناہ مانگتا ہوں، کہ میرا وقت تتر بتر ہو جائے، میرے وقت کا کوئی نظم ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو الحمدللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مدد مانگ کر یہ مبارک مہینہ ہم شروع کریں، اور طے کریں انشاءاللہ کہ یہ رمضان المبارک میری زندگی کے رخ کو صحیح کرے، میری زندگی کے ترتیب کو بنا دے، اور یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، اور آخرت کا شوق پیدا ہونا ہے اعمال کے ذریعے، اللہ سے محبت اعمال کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے، اے اللہ پوری امت کے لیے خیر و برکت کا، مغفرت کا، رحمت کا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔
اے اللہ ان مبارک مہینوں میں ان ساعتوں میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آسانی عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ تیری نافرمانی سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کو اے اللہ تیرے تعلق کے بڑھنے کا، تیرے قرب کے بڑھنے کا، اے اللہ آخرت کا شوق پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں اور تراویح کو آسان فرما، قبول فرما، بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔